یہ تھے استاد العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی بشیر احمد صاحب فردوسی زیدہ مجدہ، جو احسن طریقے سے ہمیں دین کا پیغام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو رکھا جا رہا ہے جس میں ایک بنیادی عقیدہ جو اسلام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ پیش کیا جائے گا، عقیدہ ختم نبوت۔ اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب فاضل نوجوان خطیب ذیشان چیچاوتری کے مرکز اہل سنت کے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی ظہیر احمد بابر صاحب، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے محبت سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس میں میں آپ عظیم علماء کرام حاضر ہیں، خدا کرے ہمارے بھائی احمد شیر نظامی صاحب آپ کے رفقا کی یہ کوشش ہم سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات عزیز وقار، عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جو عقیدہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن جو تعریف کی جاتی ہے اس کے اندر کچھ سکم پایا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان
جب ہم ان کے سامنے یہ تعریف رکھتے ہیں اور جب وہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا سامنا کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے، تو وہ ان کے سامنے کچھ سوالات اٹھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی جو تعریف ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ گفتگو خطباء، علماء، بڑی پیاری بیانات آپ کے سامنے ہوئے، لیکن تھوڑی باتیں کیونکہ یہ سمجھنے کے ساتھ مقصود ہے تو آپ نے اس کے اوپر توجہ فرمانی ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہے نہیں، عموماً آپ نے یہی تعریف سنی اور علماء یہی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف کرنے میں بعض اوقات پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ بیان کرنا کہ سرکار کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو علماء تو اس مسئلے کے جوابات بھی جانتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے جب یہ مسئلہ اس انداز میں رکھا جاتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ جواب کے طور پر کہہ دے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا یہ جواب نہیں، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ جب ہم مطلب کے اندر جاتے ہیں تو بات اور طرف نکل جاتی ہے، اور سمجھنے والا جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ تو ابتدا سے ختم نبوت کی جو تعریف ہے وہ ایسی متعین کر دی جائے تاکہ جو سوال کرنے والا ہے اس کے ذہن کے اندر جس کو بات بتائی جا رہی ہے اس کے ذہن کے اندر کوئی بات ایسی آ ہی نہ سکے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی جو سب سے اچھی تعریف علماء نے کی وہ یہ ہوگی کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، اور کوئی نبی بنے گا ہی نہیں۔ اب جو ہے وہ پہلے تھے، اب سرکار کے بعد رب ذوالجلال نے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اب سرکار کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف بھی لائیں گے، اب وضاحتیں ہیں، اب معاملات ہیں، اب سب کچھ ہے کہ وہ دین اسلام کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی مدد کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، حضور کے پیغام کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ابتدا میں یہ عقیدہ ذہن کے اندر بٹھا لے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اب آئیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے جاننا کس قدر ضروری ہے، اور یہ کس قدر حساس عقیدہ ہے ایک مسلمان کے ایمان کے لیے۔ ایک شخص اللہ کے قرآن کو مانے، اللہ کی ساری کتابوں کو مانے، قرآن کو سچی اللہ کی کتاب مانے، حضور کو اللہ کا نبی بھی مانے، 5 وقت کی نماز کا قائل بھی ہو، رمضان کے روزے بھی رکھے اور حج کا قائل بھی ہو، جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ایک ایک عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرے، لیکن دل کے کسی کونے کے اندر یہ خیال رکھے
کہ حضور کے بعد اور کوئی نبی بھی پیدا ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں، تو یاد رکھیے نہ اس کی توحید قبول، نہ اس کا ایمان رسالت قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کا صدقہ اور خیرات قبول۔ کیوں؟ ان اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور جب کسی بندے کا یہ عقیدہ ہوگا تو وہ ایماندار ہوگا ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اگر دائرہ اسلام میں داخل تھا تو اگر یہ عقیدہ رکھا تو فی الفور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جو جنگیں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جنگیں لڑی گئی، ان میں جو لوگ شہید ہوئے، صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، علماء نے ان کی جو تفصیل بیان کی اور جو ان کی تعداد بیان کی، وہ سارے صحابہ جو مختلف جنگوں کے اندر شہید ہوئے، ان کی تعداد 259 بنتی ہے۔ کتنی؟ 259، پونے 300 بھی پورا ہے۔ 259 صحابہ، اس میں بدر، احد، حنین اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں سبھی کے شہداء کو اگر شامل کیا جائے تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جن صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان تمام صحابہ کی تعداد جو ہے وہ 259 بنتی ہے۔ اور صحابہ سرکار کے رخصت ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارک کے اندر حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر جو جنگ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اور جس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ اور جس میں بدریین صحابہ سارے کے سارے شامل تھے، ایک جنگ جو حضور کے صحابہ نے سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد ختم نبوت کے لیے لڑی ہے، اسلام کی وہ ساری جنگیں جن میں اس مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، اور وہ ایک جنگ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ ان کی تعداد 1200 ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ان 1200 میں 700 حافظ قرآن، 700 حافظ قرآن۔ اور کون وہ لوگ تھے؟ جب پرنٹنگ کا یہ دور نہیں تھا اور قرآن مقدس کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھنا، یہ آج کل کے حفاظ کی طرح نہیں، ان لوگوں کو ایک ایک سورت کو حفظ کرنے میں، محفوظ کرنے میں، عربی ہونے کے باوجود ایک ایک سورت کو محفوظ کرنے میں کئی سال لگتے تھے۔ تو یاد رکھیے جب ایک ایک حافظ کی اہمیت اس قدر ہو تو ختم نبوت کے لیے جن لوگوں کو بھیجا گیا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں صحابہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بدر کے اندر جانے والے صحابہ ہیں نا، یہ میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے، یہ صحابہ میرے مصطفیٰ کی نشانی، اور پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ جتنی بھی جنگیں ہوں گی نا، ان جنگوں میں بدر والے صحابہ نہیں جایا کریں گے، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تھا تو وہاں پر پھر بدر کے صحابہ کو بھی روانہ کیا گیا تھا۔ اس عقیدے کی اہمیت کو پہچانیں کہ یہ عقیدہ کس قدر ضروری ہے، اور آج ہماری اکثریت کو پتہ ہی نہیں۔ پچھلے دنوں چیچا وطنی کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہوا، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کتنے چھپے ہوئے لوگ اس عقیدے کے مخالف لوگ ہماری صفوں کے اندر چھپے ہوئے، رشتہ داریاں، معاملات اور پتہ نہیں کیا۔ ایک گاؤں کا نمبردار تھا،
ایک MP کے ڈیرے کے اوپر وہ جھگڑا اور معاملہ، اب وہ اس بات کی وکالت کر رہے ہیں، وہ دیکھو جی وہ بھی تو ساڑی طرح نمازاں پڑھ دینے، روزے رکھ دینے، قرآن بھی پڑھ دینے، تلاوت بھی کر دینے، آپ انہوں نے کافرانے، اب وہ جو ہے نا وہ ایسی بات۔ تو پھر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث پاک حضور کی میرے سامنے آئی، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضور نے جو ہے وہ بڑی پیاری انداز میں اس بات کو سمجھا دیا تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے تو پہلے یہ سمجھ لے کہ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے کس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم آخری نبی ہو، اب تم آخری امت ہو، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور خوش دلی کے ساتھ مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تمہارے حکمران ہیں، اس سے مراد وہ حکمران ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، ان حکمرانوں کی مخالفت نہ کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے سرکار نے یہ وعدہ کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو معلوم چلا نماز ادا کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ باتیں اسی وقت فائدہ دے گی اگر کسی کے دل کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کی قریباً 100 آیات ڈائریکٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن مقدس کی 100 آیات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں قریباً 210 احادیث ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹ سرکار کی ختم نبوت کا بیان موجود ہے۔ اب ان آیات پر بات کریں، احادیث پر بات کریں تو وقت اتنا جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں 1 یا 2 آیتیں پڑھوں گا، 1 یا 2 جو ہے وہ احادیث کو بیان کر کے تو میں اجازت چاہوں گا۔ پہلی وہی حدیث جو ہے وہ آیت مبارکہ جو علماء سے آپ نے اکثر سنی، کہتے ہیں نا سنیوں نے کیا کام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو جو ہے وہ جتنا ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت پہ پہرا اور اس کی تبلیغ دی ہے کی ہے نا، اتنی شاید کسی نے گفتگو کی ہو۔ لوگوں نے ختم نبوت کے نام پر بہت کچھ کیا، ہمارا تو ایک بستی کے اندر بیٹھنے والا بزرگ جو ہے جب ختم بھی پڑھتا ہے تو اس وقت تک ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھانے دیتے، ختم کا بھی جب کہہ نہیں لیتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ وہی آیت ہے نا جس میں حضور کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ جو ختم شریف کے اندر یہ جو آخری 5 آیات ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ قرآن مقدس کی جو پڑھی جاتی ہیں کس کس عقیدے پر گفتگو کرتی ہیں، دراصل یہ تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ تھا جس کو ایک رواج اور اس کو معاملات کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت عزیز وقار قرآن فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اس آیت پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ علماء نے جو ہے وہ خاتم النبیین کا معنی متعین کرنے کے لیے عربی کے مختلف جو ہے وہ حوالہ جات دیے کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے اور ختم کس کو کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کے معنی کیا ہوں گے۔ وہ علماء نے جو لغوی تشریح کی وہ اپنی جگہ پہ، میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اتنی بات دیکھیے کہ جو خاتم النبیین کی تفسیر
میرے مصطفیٰ نے کی ہے، بس وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ قرآن نے کہا خاتم النبیین۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاک نبی نے کہیں پر یہ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے، حضور نے کس کے لیے جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کیے؟ تو سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور قرآن نے بھی یہی لفظ کہا آقا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب ایک اور آیت کریمہ حج کے موقع پر قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہ میرے نبی کی ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو جو انعام عطا کرتا ہے، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام نبوت ہے۔ انعامات میں سب سے بڑا انعام نبوت ہے۔ نبی ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ نے جن کو نبوت عطا کی، اب کائنات میں جتنے لوگ بھی ہوں گے، عزت والے، شان والے، شرف والے، کمال والے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل جانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نبیوں سے افضل کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی جتنی شان والا، اس کی نسبتیں جتنی بھی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، وہ نبی کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں۔ نبوت اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ نبوت بڑا انعام ہے، اور ختم نبوت اس سے بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر جو ہے وہ بھیجا۔ اب یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انعامات، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے۔ رب خود کہتا ہے میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور اب وہ نعمت پوری کیسے ہوئی، اس کے ساتھ ایک حدیث پاک جو ہے وہ عرض کر یہ دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک گھر بنایا یا مکان بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے اس مکان کو خوب سجایا۔ لوگ آتے ہیں، اس مکان کو دیکھتے ہیں، اس کی ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں۔ جب ان کی نظر اس ایک اینٹ کی جگہ پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگی؟ حضور فرماتے ہیں میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب ذرا اگر اس بات کو کھول دوں اور میرا وقت مجھے اجازت دے تو جب ٹائم مکمل ہو جائے بتا دوں تو حضرات تذیب کر ہو گیا جی، بس میں اس حدیث پاک مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب ذرا محبت سے یہ بات جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ حضرات تذیب کر اگر اب اس کو تھوڑا سا محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یوں ہے کہ رب ذوالجلال نے نبوت کا ایک محل بنایا۔ میرے رب نے نبوت کا ایک محل بنایا، اور اس محل کو خوبصورت اینٹوں کے ساتھ سجایا۔ جب ہم اس محل بن گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کے پیغمبر آتے رہے۔ اب ان میں ہر ایک آلہ
نبی کو کمتر نہیں ہوا کرتا، نبی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، نبی جو ہے وہ شانوں والے اور عظمتوں والے ہوا کرتے ہیں۔ اب جب لوگ آتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، کمال والے، شان والے، عزت والے، مرتبے والے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو جب تک چاہا دنیا کے اندر موجود رکھا، پھر اللہ نے اپنے امر اپنے حکم کے تحت اہل سنت کے جو ہے وہ عقیدے کے مطابق جو صحیح سچا قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اب درمیان میں آ گیا وقفہ، 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 3 دن کا نہیں، 4 دن کا نہیں، 650 سال یا 600 سال اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصہ آ گیا۔ اب لوگ درمیان میں اللہ کی وحی آ گئی، کتابیں آ گئی، تو جو ہے وہ تورات آ گئی، زبور آ گئی، انجیل آ گئی، جو ہے صحیفے آنے تھے وہ آ گئے۔ اب لوگوں کے سامنے اللہ کی کتابیں موجود ہیں، اللہ کے صحیفوں کی تعلیمات موجود ہیں، لوگوں کے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ لوگ آتے ہیں، جب اس ختم نبوت کے محل کو دیکھتے ہیں، کہیں پر نظر جناب آدم پہ پڑتی ہے، کہیں پہ جناب نوح پہ پڑتی ہے، کہیں پہ جناب شیس پہ نظر پڑتی ہے، جناب ابراہیم پہ نظر پڑتی ہے، جناب اسماعیل پہ نظر پڑتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں پہ جب نظر پڑتی ہے تو ہر ایک کمال والا ہے۔ انہی میں جناب ابراہیم بھی اولو العظم پیغمبر بھی کھڑے ہیں، انہی میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی کھڑے ہیں، اور انہی لوگوں میں جناب داؤد علیہ السلام جیسے خوش الہان بھی کھڑے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے دور کے اندر جمال والا بھی ہے، کمال والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، رفت والا بھی ہے، شان والا بھی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اللہ کی کتابیں انبیاء کے حالات لوگوں کے سامنے ہیں۔ لوگ کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، جو آنے والے تھے وہ بھی کمال والے، جو آنے والے تھے وہ بھی کمال والے، ہر ایک شان والا۔ اور جب اسی کتاب کے اندر آنے والے کے حالات پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جو آ چکے وہ بھی کمال والے، جس نے آنا ہے وہ بھی کمال والا، جو آ چکے وہ بھی کمال والے، جس نے آنا ہے وہ بھی کمال والا۔ اب یہ وقت بیتتا رہا، عرصہ گزرتا رہا، لوگ انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ پہلوں کے واقعات پڑھتے رہے اور انتظار کرتے رہے کب یہ اینٹ لگے گی، اور یہ کام مکمل ہو گیا۔ پھر مالک نے کرم کیا، 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت جب دن جو ہے وہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کے بطن عطا سے تیرے اور میرے پاک نبی خارجہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارجہ منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، میرے مصطفیٰ آئے، ظاہر کو بھی روشن کر دیا، باطن کو بھی روشن کر دیا۔ اب مصطفیٰ کی ظاہری پیدائش ہو گئی، اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اینٹ لگ گئی، اب وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب اگر اس کے اندر کوئی اور جب بنانے والا جب کہہ دے کہ مکان مکمل ہے، اس کی خوبصورتی مکمل ہے، اس کے کمال مکمل ہیں، تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اس میں اور بھی ضرورت ہے تو بات اس کی نہیں مانی جائے گی، بات بنانے والے کی مانی جائے گی۔ جب بنانے والے نے کہہ دیا میں نے جو مکان بنایا تھا وہ مکمل ہو گیا، تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک سکہ میرے مصطفیٰ کا چلے گا، قیامت تک کلمہ میرے مصطفیٰ کا چلے گا، قیامت تک جو ہے وہ باتیں میرے مصطفیٰ کی چلیں گی۔ اب قیامت تک اور کوئی نبی آ سکتا نہیں، یہ تو ایک وضاحت۔ لیکن عقیدہ کیا ہے کہ قیامت تک اور کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، حضور کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انہی کلمات کے ساتھ جو کچھ عرض کر سکا، اللہ تعالیٰ اگر کلمات اچھے تھے اللہ ہم سب کو اجر عطا فرمائے، اور اگر کوئی ایسی گفتگو درمیان میں آ گئی جو پاک ہستیوں کے مطابق نہیں تھی اور زبان سے کلمہ نکل گیا، بھرے مجمع میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد۔